میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ یہ جنازہ ونازہ دعائے مغفرت یہ کر کے اپنا ایمان برباد نہیں کرنا۔ میں نے کہا دعائے مغفرت مت کرنا، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی ایک تصویر حجر اسود میں روز اول سے روز آخر تک اربوں کھربوں انسانوں کی شفاعت کرتی ہے۔ تصویر ان کی، یہ وہ چہرہ ہے جس کو ہر نبی نے چوما ہے، پوری انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے اس ہستی کی ایک تصویر، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے؟ شروع میں غیبت کے بعد جب میں نے یہ باتیں لوگوں کو کہی کہ سرکار واپس آئیں گے، تو لوگ کہنے لگے ایسے ہی واپس آئیں گے، اتنی بڑی بات۔ منہ بند ہو گئے جب میں نے یہ کہا، یہ دوبارہ آنا، جسم سمیت اوپر چلے جانا کون سی بڑی بات ہے سرکار گوھر شاہی کے لیے، جب عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرید بننا ہے وہ اٹھائے گئے اوپر، ان کو اللہ نے جسم سمیت اٹھا لیا۔ مرید کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اگر پیر ایسا کرے تو کیا شک ہے، جو شک کرتا ہے کافر بن جاتا ہے۔ آج یوم غیبت ہے، 24 سال پہلے آج کے دن غیبت واقع ہوئی، 24 سال گزر گئے، 24 ایئرس۔ غیبت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ غیبت کے حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں ان میں تو شاید اگر ہوا بھی تو برائے نام ہی ہوگا۔ جو اہل تشیع کی کتاب ہے ان میں غیبت کا ذکر ہے، اور ان میں غیبت کا جو ذکر ہے تو کئی روایات ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ غیبت 2 قسم کی ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ، اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ غیبت کے موضوع پر تسلی بخش گفتگو آج تک کسی نے کی نہیں، لہٰذا اہل تشیع حضرات کو بھی معلوم نہیں ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ کہ امام مہدی دوبارہ آئیں گے، مسلمانوں کی اکثریت اس جملے کو سمجھنے سے قاصر ہے، بہت سے ہنستے ہیں، بہت سے تمسخر اڑاتے ہیں، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھانے والا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ ایک حدیث شریف تو بڑی مشہور ہے، سنی کتابوں میں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا بطور امت کہ تمہاری خود قسمتی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے ابتدا میں ہوں اور آخر میں مہدی اور عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو کرسچن کمیونٹیز ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے تھے، ان کو صلیب پر چڑھا کے مار دیا تھا، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور وہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے تیسرے دن پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں کو چلے گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے ان کے عقیدے کی، اس کی تصدیق کون کر سکتا ہے؟ کون موجود تھا ہم میں سے وہاں؟ لہٰذا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے کروسیفکشن کا جو معاملہ ہے یہ کرسچینٹی کی بیک بون بن گیا، اور عقیدہ کیا ہوا؟ جیسے کہ بائبل میں ہے For the wages of sin is death، کہ گناہوں کا کفارہ موت ہے۔ But the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord۔ ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ جتنے بھی
عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر جان دی تو وہ ان تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ لہٰذا اس کو کرسچینٹی میں یعنی دس از دا بیڈ راک آف کرسچینٹی، دا کراس۔ اب 600 سال گزر گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اس علاقے میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے۔ جس طرح ہمیں کوئی حوالہ چاہیے ہوتا ہے تو آج ہم لائبریری جاتے ہیں، کتابیں تلاش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ بھائی میں نبی ہوں، تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ بھائی 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا، ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، کہ اگر یہ نبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ باتیں بتائے گا، ہم یقین کریں گے۔ تو آپ دیکھیں قرآن شریف میں مختلف انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ ہم کو کیا لینا دینا تھا اس سے؟ وہ اسی لیے آئے نا کہ وہ اپنی تسلی کے لیے حضور سے سوال کرتے تھے، موسیٰ کے بارے میں، خضر کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، مختلف انبیاء کے بارے میں وہ آ کے سوال کرتے تھے۔ لہٰذا پھر حضور ان کو بتاتے کہ یہ ہوا، وہ ہوا، یہ۔ اب 600 سال گزر گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اب کرسچن آ کے سوال کرنے لگے، بی بی مریم کے بارے میں سوال کرتے۔ قرآن مجید میں بی بی مریم کے بارے میں پورا چیپٹر ہے جو بائبل میں بھی نہیں ہے۔ کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیوں تفصیل سے بیان کیا؟ تاکہ وہاں جو کرسچن تھے ان کو اپڈیٹ کیا جائے بی بی مریم کے بارے میں، اور یہ بھی کہا کہ وہ تمام عالمین کی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ اب وہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم نے تو عیسیٰ کو مار دیا۔ عیسائی جا کے حضور سے پوچھتے آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ تو پھر اس سلسلے میں آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو جو بیان کیا ہے، اس کو پڑھ کے جان کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں۔ لوگوں نے تو دیکھا، صلیب پہ چڑھے، میخیں ان کے اندر ویوستھا کی گئی، ٹھوکی گئی، ہاتھوں میں، پیروں میں خون نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ ایک نیچے پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں خون ٹپ ٹپ کر کے گر رہا تھا، اسی کو ہولی گریل کہتے ہیں۔ اب عیسائیوں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا، صلیب پہ چڑھائے گئے۔ جب حضور سے پوچھا تو اللہ نے یہ وحی نازل کی۔ وقولہم، وہ یہ کہتے ہیں، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کروسیفکشن کا جو معاملہ ہے، اس کو قادیانیوں نے بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے۔ جو قادیانی لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے اور بڑے گمراہ کن تصورات پیش کیے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کے جسم کی بات ہو رہی ہے، روح کی ماں تو تھی ہی نہیں۔ ثابت ہوتا ہے نا، جسم ہے نا مریم کی اولاد، روح تو نہیں ہے۔ اب وہ جو قادیانی ہے اس کو کہتے ہیں یہ روحانی ہے۔ روحانی کدھر ہے؟ روح کی ماں کا نام ہے مریم کدھر ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیڈ بیک دے رہا ہے، وما قتلوہ، کوئی قتل وتل نہیں ہوا، وما صلبوہ، نہ وہ مصلوب ہوئے۔
وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، لیکن وہ جو لوگ سامنے کھڑے تھے نا ان کو شبہ تھا۔ اچھا، اب قرآن مجید کی اس تشریح کے باوجود بھی حقیقت سامنے نہیں آتی پوری۔ اب حیرت کا اظہار کریں گے یقیناً کہ بھائی قرآن مجید میں اتنی صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا، تو اس کے باوجود حقیقت سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ آ تو گئی۔ اچھا بھائی، کیا آئی؟ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ قتل ہوئے نہ ہی صلیب پہ چڑھایا گیا ان کو۔ تم لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ وہ اگر چڑھایا ہی نہیں تھا تو شبہ کیوں ہوتا؟ اسی میں ایک نقطہ ہے۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو مصلوب کر دیا گیا، مسلمان قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، قرآن نے اس کو پورا بیان نہیں کیا، اور وہ اللہ بیان کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ بیان ہو گیا تو پھر ایمان کا امتحان کیسے ہوگا؟ اب جیسے میں وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ فقیر تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دریا کے پار ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کو یہ کھانا دے کے آ جا۔ راستہ لینے کے لیے دریا سے کہنا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ کہنے کہ ہمارے ابھی تو گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تو کہتا ہے 12 سال سے ہاتھ ہی لگایا، جائے تو بھول جا کے۔ اس کو کھانا کھلایا دریا کے اس پار، کہا واپس کیسے جاؤں گی؟ کہنے لگے اس کو کہنا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہے میرے سامنے، میں کھانا لے کے آئی ہوں، تو نے میرے سامنے کھایا۔ تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں کھایا 12 سال سے۔ اس نے پوچھا اپنے شوہر سے، ہو تو تم دونوں ہی جھوٹے، لیکن تم جھوٹوں میں بھی اتنی تاثیر کدھر سے آئی؟ اس نے کہا کہ 12 سال سے میں نے اپنے نفس کی وجہ سے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، صرف تیرا حق زوجیت ادا کرنے کی نیت سے، اور اس نے بھی کھانا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں کھایا، صرف اس لیے کھایا کہ زندہ رہ سکے اور رب کی عبادت کر سکے۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں معاملہ کیا ہے؟ وہ پاگل تو نہیں ہے نا عیسائی؟ اپنی طرف سے تو انہوں نے گھڑا نہیں نا کہ بھئی وہ مصلوب ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہ کہا کہ ان کو شک ہوا تھا کہ مصلوب ہوئے ہیں۔ تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اوپر اٹھا لیا اور صلیب پر ان کے نفس کا ایک جثہ لگا دیا۔ آپ کے نفس کا جثہ بھی آپ کے جیسا ہی ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جب چینج ہوئی ہے چیز کہ کب جسم اوپر گیا اور اس کی جگہ لطیفہ نفس کا جثہ آ گیا، یہ لوگ دیکھ نہیں سکے۔ تو انہوں نے جو دیکھا صلیب پر، جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ان کو شک ہوا، شک کیسے ہوا؟ کہ انہوں نے جو دیکھا حقیقت میں وہ لطیفہ نفس کا جثہ تھا، یہ سمجھے کہ عیسیٰ ہے، لہٰذا یہ ان کا عقیدہ بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ بھائی اس معاملے میں جو یہ لوگ شک کر رہے ہیں، تو یہ شک کرنے والے دراصل خود ڈاؤٹ، شک کا شکار ہیں۔ تو جو کچھ بھی یہ سمجھ رہے ہیں، یہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ظن کے مطابق یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ سامنے جو صلیب پہ لٹکا ہوا ہے وہ عیسیٰ ہے۔ یہ ان کا ظن ہے، ان کی سوچ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وما قتلوہ یقیناً، عیسیٰ کو قتل یقیناً نہیں کیا گیا۔ اس کو کیا گیا ہے لطیفہ نفس کو۔ اب عیسیٰ کو کیا کیا پھر؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ کو۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے۔ اب حدیثوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا بھی ذکر ہے، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوبارہ آنا ہے، تو ان کے ساتھ واقعہ کیا بیتا ہے وہ دیکھ لیں۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ صلیب پر تھے، خون بھی نکل رہا تھا،
جھٹکا لگ کے گردن بھی ڈھلک گئی. انہوں نے مانا کہ صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا. قرآن مجید میں آیا کہ کوئی قتل وتل نہیں ہوا. مسلمانوں کا یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی قتل نہیں ہوا. اب ان کے پاس کوئی سمجھانے والا تو ہے نہیں نا جو قرآن کی ان باتوں کو سمجھے، لہٰذا ایک تسلسل رہی. مانتے کرسچن بھی ہیں the return of Jesus، سب کو یقین ہے. Every single fraction of Christianity believes in the return of Jesus Christ. لیکن وہ کیسے ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو دوبارہ بھیجنا چاہتا ہے؟ جن کو علم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھے تھے. یہ انہوں نے کہا، عیسائیوں نے. اور قادیانیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا اور اپنے پاس بلا لوں گا. اب قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے متوفی کا، اور یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں بھی آیا. جو مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں متوفی. اب یہ جو لفظ متوفی ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ متوفی آیا ہے وفا سے. کہاں سے آیا ہے؟ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ لفظ متوفی کہاں سے آیا ہے؟ وفا سے. وفا کا کیا مطلب ہے؟ پورا ہونا یا پورا کرنا. تو متوفی کا کیا مطلب ہو گیا؟ پورے ہو گئے. اب ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی میں، اردو زبان میں، کہ جو محاورتاً استعمال ہوئے ہیں اور ان کا جو عام استعمال میں پراپر ورڈ نہیں ہے بلکہ محاورتاً جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے جاں بحق، یا اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اس کو انگریزی میں ترجمہ کریں، اللہ کو پیارے ہو گئے، loved by God. یا انتقال کا اگر ترجمہ کریں، انتقال کا مطلب ہے نقل. نقل کا مطلب ہے ایک جگہ سے کسی آبجیکٹ کا دوسری جگہ پہ موو کرنا، جیسے نقل مکانی. تو انتقال کیا ہوا؟ ٹریول. تنویر حسین انتقال کر گئے، ترجمہ کیجئے، تنویر حسین ہیز ٹریولڈ. تو اب آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ اسی طرح مختلف فرقوں نے مسلمانوں کو ڈکشنری پکڑ کے قرآن کا ترجمہ کر کے گمراہ کیا ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک لفظ پیش کرتا ہوں، توجہ طلب ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آپ کی انٹیلیجنس میں اضافہ ہو. میں سیریس ہوں، کیونکہ جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی دوسرا نہیں سمجھائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ سے سوال ہے، بالکل سمپل سا سوال ہے. یہ انسان ہے، یہ اس کا جسم ہے، اس میں روح ہیں، لطائف ہیں. جب یہ مر جائے گا تو کتنی چیزیں اوپر جائیں گی، کتنی نیچے رہیں گی بتائیے. تو کیا مرنے کے عمل کو متوفی کہا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کہا جا رہا ہے پورا لے لینا، یہاں تو آدھا نیچے ہے. تو اذ قال، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، کہ اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھے پورا لے لوں گا. پورا لے لوں گا سے مراد کیا؟ کوئی تیری چیز زمین پر باقی نہیں بچے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جسم نیچے رہ گیا روح کو لے لیا، بلکہ ان متوفیک، میں پورا تجھے لے لوں گا، ہے نا. ورافعک، اور تجھے اوپر لے جاؤں گا، الیہ، اپنی طرف، ہے نا. اب دیکھیے یہاں یہ وہ آیت قرآنی ہے جس پر قادیانیوں کی عمارت قائم ہے.
لیکن اس ورڈ کا مطلب تو یہ ہے ہی نہیں. ابھی تم کسی قادیانی سے جا کے جب بھی موقع ملے پوچھو کہ متوفی کا مطلب بتا دے بیٹا. متوفی کا مطلب تو ہے پورا لینا. جب بندہ مرتا ہے تو پورا کدھر جاتا ہے؟ جسم تو قبر میں دفناتے ہو نا, تو پورا کدھر ہوا؟ پورا تو نہیں ہوا نا. یہاں سے وہ گمراہ ہوئے, کیونکہ بھائی قادیانی کو عرب کہاں مانتے ہیں. یہی بے وقوفوں کی جو ہے وہ تعداد انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہی رہتی ہے. کل کوئی چوڑا کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ میں ولی ہوں, میں غوث پاک ہوں, مان لیں گے کچھ نہ کچھ تو لوگ. اگر لوگوں کو پہچان ہوتی تو اتنے سارے دعوے دار آ جاتے نبوت کے, اتنے سارے سجادہ نشین ولی کا بھیس بھر کے جو بیٹھ کے شیطانی کام کر رہے ہیں, یہ کامیاب ہو جاتے اگر عوام کے پاس کوئی کسوٹی ہوتی, عوام کو پہچان ہوتی. پھر باتیں کرتے, انہوں نے بیوقوف بنا لیا. خاص طور پر انڈیا میں اور پاکستان میں تو یہ لفظ ہوتا ہے متوفی. ارے ہاں یار, اللہ کہہ رہا ہے اے عیسیٰ میں نے تجھے مار دیا. کہاں؟ اس لفظ سے گمراہ کیا انہوں نے لوگوں کو. انی متوفیکا, ہم نے تجھے مار دیا. تو پھر اس کو انگریزی میں کیسے کہیں گے؟ انی متوفیکا. اس کو انگریزی میں کہیں گے I will take the whole of you and then ascend you ilayya towards me. یہاں سے وہ گمراہ ہو گئے. ابھی تک اس گمراہی کا شکار ہیں. آپ یقین جانیں, صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں, کبھی ایسا ہوا نہیں کہ قادیانی اپنا دھرم چھوڑ کے, مذہب چھوڑ کے دوبارہ مسلمان ہو جائے. لیکن الرا ٹی وی پر ہماری اسپیچز سننے کے بعد سنگاپور, ملیشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, 85 ایسے قادیانی ہیں جو ہماری اس گفتگو سے توبہ تائب ہو کر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہ نقطہ ہے جہاں سے انہوں نے گمراہ کیا. انی متوفیکا. اب متوفی کا مطلب جو عام طور پر اب جو اہل زبان ہیں, فرض کیا اردو بولنے والے, اردو نہیں کوئی بھی زبان بولنے والا نیٹو اسپیکر ہو, تو وہ بچپن سے بہت سارے الفاظ بولے چلے جا رہا ہے. اس نے کبھی زندگی میں وہ الفاظ ڈکشنری کھول کے دیکھے نہیں ہیں, کیونکہ بچپن سے بولے چلے جا رہا ہے. لہٰذا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس کے برین میں کہ یار اس کا یہ مطلب ہے, لیکن کبھی اس نے قاموس ڈکشنری میں دیکھا نہیں ہے. تو جو اردو جن کی مادری زبان ہے ان کا بھی یہ حال ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے, بہت سارے الفاظ کا معلوم نہیں ہے. اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہیں سے آئے ہیں ویسے کہ ویسے ہم یوز کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ان کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہلا گلا کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل لفظ ہے ہلا, ہلا بول, اصل لفظ تو ہلا ہے. یہ بلا کدھر ہے؟ ہلا گلا, گلا کدھر سے؟ کام شام چائے وائے. لہذا یہ غلط العام ہوا لفظ. یہ ساری باتیں اتنا جو تمہید میں باندھ رہا ہوں اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہانی ہے کیا. تو یہ جو لفظ ہے غلط العام ہوا. غلط العام کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس کے معنی غلط سمجھے گئے لیکن اب وہ عام ہو گیا ہے, اب صحیح لفظ کوئی جانتا ہی نہیں. اس طرح خاص طور پر ہندوستان میں پرانے زمانے میں یہ لفظ استعارن بولا جاتا تھا, وہ پورے ہو گئے متوفی. وہاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, ارے یار متوفی تو میت کو کہتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو اب انہوں نے کہا کہ اب جو دوبارہ آنا ہے تو ان کی دوبارہ پیدائش ہوگی. اور پھر سازش کیا کی گئی؟
کم سے کم 2 چیزیں تو ایسی مشہور ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قبر کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ایک پروپیگنڈا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے کہ کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ اچھا، اور کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ افغانستان میں ان کی قبر ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے ماضی میں بہت ہوئی ہیں۔ مثلاً کیا، میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا نہیں کروں گا۔ جیسے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملفوظات ہیں اور جو ان کے مریدین نے ان کے خطبات رقم کیے، جمع کیے اور بعد میں پھر اس کو کتاب کی شکل دے کے پرنٹ کرا دیا، کیونکہ غوث پاک نے خود تو کوئی کتاب نہیں لکھی نا، وہ لیکچر دیا کرتے تھے، ان کے مریدین لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کئی کتابیں ہیں جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ہیں، جیسے کہ فیوض یزدانی ایک کتاب ہے سیدنا غوث پاک کی، ایک کتاب ان کی ہے سر الاسرار، بہت اچھی تعلیم، لیکن آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک عالم تھا، اس کا نام تھا عبد القادر، اس نے شریعت کے مسائل پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا غنیت الطالبین۔ لوگوں نے یہ دیکھا، بعد میں آنے والے جو پرنٹرز وغیرہ مولوی تھے، کہ اگر یہ مولوی عبد القادر کہہ کے کتاب اگر ہم چھاپیں گے تو کون خریدے گا، لہٰذا عبد القادر سے پہلے شیخ لگا دو، لہٰذا وہ غلط کتاب غوث پاک سے منسوب کر دی گئی۔ غوث پاک نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جس طرح جب ترکی کی حکومت تھی یورپ پر اور نارتھ افریقہ پر، ترکی میں کچھ جو بادشاہ گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، وہ اتنے زیادہ حضور کے عاشق تھے، جیسے کہ ایک عبد الحمید خان صاحب تھے، حضور کے بڑے عاشق۔ تو وہ کیا کرتے، کیونکہ ان کو حضور سے عشق تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی کوئی حضور کے حدیث کا نسخہ جو ہمیں آلریڈی پتہ نہ ہو لے کے آئے گا، ہم اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ مسلمان قوم نے گھڑنا شروع کر دی حدیثیں، اس طرح نہ جانے کتنی حدیثیں مارز وجود میں آ گئی۔ یہی کام پھر انجمن سرفروشان اسلام میں ہوا۔ وہ کیا ہوا، سرکار نے فرمایا اپنی پالیسی کے تحت، اور وہ پالیسی سرکار کی کیوں تھی کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امام مہدی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، لوگ ان کو پہچانیں گے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلاب کرتے ہوئے سیدنا گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس سرکار کے گھر والوں نے اور انجمن والوں نے اسی کو بیس بنا کے سرکار کے مرتبہ مہدی کو جھٹلا دیا اور مجھے کافر قرار دے دیا۔ سرکار نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، شیطان ہے یہ۔ ارے یار، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، سرکار نے یہ تو کہا ہے کہ چاند پر میری تصویر ہے اور یہ دعویٰ میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں اور تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس کی تحقیق کرو۔ سرکار نے عوامی سطح پر یہ کہا نا کہ ہاں یہ تصویر میری ہے چاند۔ اب امام جعفر صادق کا قول پڑھ لو کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا، اب کیا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ سارے میرے دشمن اس لیے بن گئے، کس لیے بن گئے کہ میں نے کھڑے ہو کر کے سچی بات کہی۔ سرکار نے کبھی نہیں کہا، ہاں بھائی نہیں کہا سرکار نے، میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی تم کون ہو تو کہنے والے؟ بھائی سرکار نے نشانیاں امام مہدی کی بتا دی ہیں نا، ان نشانیوں کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرکار گوھر شاہی کو کہ مرتبہ مہدی کو جانچ پڑتال کی ہے، اور حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہی ذات امام مہدی ہے۔ انہوں نے سرکار کے ہی الفاظ استعمال کیے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں،
اب اس کے بعد ایک دوسرا جملہ سنیں توجہ سے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہوں بھی نہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، کہنے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ کہ وہ امام مہدی نہیں ہے؟ نہیں، اس سے سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، کہہ نہیں رہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مہدی ہوں۔ میں نے کبھی کہا ہے کہ میں یونس ہوں؟ آپ کو پتا ہے؟ تیرا شاہی میرا شاہی۔ اب یہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں یہ اوپر آ جاتی ہیں، اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہی اس معاملے میں ہوا ہے۔ قرآن مجید اس وقت سمجھ میں آئے گا جب قرآن مصطفیٰ کے سینے سے تیرے سینے میں جائے گا۔ یہ مولویوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا ہمارے مسلمان مولوی جواب نہیں دے سکے قادیانیوں کو۔ کون کون نہیں دے سکے؟ ایک بہت بڑی ہستی، کون؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، پیر مہر علی شاہ، وہ بھی نہیں دے سکے جواب۔ قلم ٹوٹ گیا، کرامت ہو گئی، جواب نہیں تھا۔ کیونکہ یہ جو قرآن کی تشریحات ہیں یہ تو سینہ گوہر شاہی سے آئی ہیں، کیونکہ وہ امام مبین ہیں، ہر چیز کو کلیئر کرنے والے امام ہیں۔ خیر، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوا، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس نے امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی امام مہدی بن گئے آپ، پیٹ نہیں بھرا آپ کا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کرنے کے بعد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ بھئی امام مہدی کو کم عزت مل رہی ہے، میں عیسیٰ بھی بن جاتا ہوں، عزت ڈبل ہو جائے گی؟ نہیں، اس لیے نہیں۔ پھر کس لیے؟ وہ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک ہے۔ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ عیسیٰ تو ادھر ہے ہی نہیں، اب مجھے مہدی کون مانے گا، تو شیطان نے کان میں ڈالا تو ہی عیسیٰ بن جا، دونوں اکٹھے بیٹھ جاؤ ایک ہی کرسی پہ۔ اپنے مرتبہ مہدی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے لا مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ عیسیٰ ساتھ ہو۔ لہٰذا اپنے مرتبہ مہدی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو ضرورت تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زبردستی لائے۔ اب وہ کہاں سے لاتا؟ خود ہی بن گیا۔ یہ غلاظت پھیلی، یہ گمراہی پھیلی۔ اچھا، یہ باتیں نہ بیچارے ہمارے شیعہ کرتے ہیں، نہ اہل سنت والجماعت والے کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں صرف ایک ہی بات کا رٹا لگا کے رکھتے ہیں کہ بھئی ختم نبوت کے یہ منکر ہیں، ختم نبوت۔ ابے سچی بات تو کرو، کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات کیونکہ جڑی ہوئی تھی نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قادیانیوں والی، تو اس لیے میں نے کی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ آنا ہے، تو دوبارہ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دیکھیے، روح کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ روح مرتی ہے۔ جی کہاں ہے؟ اللہ کا امر ہے، کیسے مرے گا؟ لیکن نفس کے بارے میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ موت کا مزہ جسم کے تحلیل ہونے کے بعد آئے یا جسم کے اندر سے ہی نکال کر اس نفس پر موت طاری کر دی جائے،
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نفس کے جثے کو صلیب پر چڑھایا، اس پر موت طاری کر دی۔ عیسیٰ پر تو موت طاری ہو نہیں سکتی نا۔ جیزس از ناٹ ہیومن، جیزس از ڈیوائن، جیزس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈیتھ۔ تو اب ان کا وجود، ان کا جسم مبارک اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور ایک لطیفہ نفس جس کو مرنا ہی ہے اس کو وہاں لٹکا دیا۔ لوگوں کا امتحان بھی ہو گیا، لوگوں نے دیکھا ارے یار یہ کیا ہوا، جیزس تو مارا گیا، خوف طاری ہو گیا، ابے جیزس کو لٹکا دیا، تیرا کیا بنے گا؟ پھر گئے لوگ اتنے مردے زندہ کرنے والا، لوگ کہنے لگے ارے اتنے مردے زندہ کرنے کی باتیں کرتے تھے، دیکھو آج خود مر گئے، ساری جو ان کی معجزات تھے سب ضائع ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان کو دوبارہ جو بھیجنا ہے تو وہ دوبارہ بھیجنے کے لیے ان کو جسم سمیت اٹھایا، دوبارہ پیدا ہو کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہی جسم جو اٹھایا ہے وہ دوبارہ نیچے آئے گا۔ اچھا، عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا غائب ہو جائیں گے، یا اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے بارے میں ہی کیا تصور لوگوں کے اذہان میں، ہمارے اذہان میں کیا تصور تھا کہ سرکار بیٹھے ہوں گے اور اچانک غائب ہو جائیں گے؟ یہ تو پھر بڑا آسان ہو گیا نا بھئی۔ اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کے سامنے اٹھا لیتا اور صلیب پر کوئی وجود نظر نہ آ رہا ہوتا تو پھر تو سب کے ایمان برقرار رہتے۔ آزمائش تو یہی تھی۔ اب اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہاں اختلاف تھا؟ There was a difference of opinions among different disciples of Lord Jesus Christ. کچھ ایسے تھے those who followed their own understanding and they believed in what they saw. اس کو کہیں گے انہوں نے اپنے ظن کی اتباع کی، جو ان کی آنکھوں نے دیکھا اس کو سچ مانا۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ مجھے صلیب پر لٹکایا گیا ہے، میخیں ٹھوکی گئی ہیں، مار دیا گیا ہے، تو یقین نہ کرنا میں زندہ رہوں گا۔ انہوں نے دیکھ کر بھی نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عیسیٰ کے قول کی اتباع کی۔ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر یہ جان لیا کہ مر گئے، انہوں نے اپنے ظن کی اتباع کی۔ تو کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا کہ ان کے جسم سے لطیفہ نفس کا ایک جثہ نکال کے صلیب پہ لٹکا دیا، لوگوں نے وہ دیکھا، جسم جو تھا وہ اوپر اٹھا لیا، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ہو گیا غیبت کا وقت، اب غیبت کو سمجھنا ہے۔ یہ تو سرکار نے بہت پہلے سے بتایا ہوا تھا، ایک وقت آئے گا ہم غائب ہو جائیں گے۔ اب ہمیں پتہ تھوڑی تھا کہ غائب کس طرح ہوں گے، غائب ہونے کا عمل کیا ہے، معاملہ کیا ہوگا، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ تو سنا تھا سرکار سے کہ بھئی غائب ہو جائیں گے، تو یہ سننے کے بعد سمجھ میں کیا آیا کہ بیٹھے ہوں گے اور غائب ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ سوچوں میں تو یہ تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج کے دن 27 نومبر 2001 6:35 پر مصباح باجی جو ہیں یہ سرکار کے ساتھ تھی۔ میں جم میں تھا، ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا، تو ان کی مجھے کال آئی اور کہنے لگی سرکار از ناٹ ریسپونڈنگ، سرکار از ناٹ ریسپونڈنگ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ خیر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ہمارے گھر سرکار تشریف فرما ہوتے رہے نا کئی سالوں تک، تو ہم سرکار کے یہ معاملات کو جانتا تھا نا۔ سرکار اکثر مجھے کہتے کہ میں اپنے جسم سے نکل کر جا رہا ہوں، تو ہر 2-3 گھنٹے بعد تم مجھے دیکھ لیا کرنا، اگر میرا ہاتھ ادھر ہے تو صحیح کر کے ادھر کر دینا۔
تو وہ میں کرتا. یعنی 72 گھنٹے کی لمٹ ہوتی ہے, 72 آورس کی لمٹ ہوتی ہے کہ 72 آورس کے اندر واپس جسم میں آنا ہے, ورنہ پھر جو ہے جسم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دن 1.5 دن کا تو ہوا کہ بھئی سرکار جو ہے تشریف فرما نہیں ہے. یعنی اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جسم ہے, وجود کہہ دیتا کہ وجود سرکار کا کمرے میں ہے, لیکن نہ ہلنا جلنا کچھ نہیں ہے, سانس وغیرہ کچھ نہیں. اور پھر وہ کبھی 10 گھنٹے بعد, کبھی 20 گھنٹے بعد اونچی سانس کی آواز آتی, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سرکار تشریف لے آئے. تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سرکار از ناٹ ریسپونڈنگ, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میں نے کہا خیر ہے, لیکن یہ رو رہی تھی تو میں گیا. تو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا جو قلب ہے وہ مخاطب ہوا کہ سرکار یہاں نہیں ہے. اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے آپ کو. جب پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ کئی گھنٹوں کے لیے جا رہے ہیں, تو اس وقت اس وجود میں کیا ہوتا, بہت ساری چیزیں اس وجود میں ہوتی, صرف ذات گئی ہے, باقی جو مختلف لطائف ہیں وہ ادھر ہی ہیں. تو اس وقت جب جاتا تو قلب رسپونڈ کرتا ان سے, وہ جو وجود مبارک میں مختلف اشیاء ہیں ان سے کرسپونڈنس ہوتی, روحانی تعلق پیدا ہوتا اور موجودگی کا احساس ہوتا. لیکن اس دفعہ جو میں گیا 27 نومبر کو 2001 کو, تو وہاں پر قلب نے کہا سرکار نہیں ہے, کوئی چیز سرکار کی وہاں نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کریم لے کے, تیل لے کے مالش کرتے رہو تاکہ جسم جو ہے وہ اکڑ نہ جائے. پہلے بھی ایسا کیا. اب سرکار کے گھر والے وہ یہاں آ گئے اور انہوں نے یہ زبردستی اسٹیٹمنٹ دلوایا کہ انتقال ہو گیا ہے. سامنے ایک وجود ہے, اس میں سانس نہیں ہے, حرکت نہیں ہے, لہٰذا کہا کہ یہ انتقال ہو گیا ہے. اور وہ بات فراموش کر دی کہ ہم غائب ہو جائیں گے, اور بحث کی کہ غائب ہوتے تو یہ موجود ہی نہ ہوتا وجود. یہ کہا انہوں نے. میں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو صلیب پر ایک وجود موجود تھا. آپ ان کے بارے میں تو آپ کا ایمان کلیئر ہے کہ ان کو وہ اوپر چلے گئے. سرکار کے بارے میں کیوں نہیں ہے ایمان آپ کا کلیئر؟ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ غیبت ہے؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غیبت ہے. انہوں نے کہا تم کون ہو, تمہاری کیا اتھارٹی ہے؟ لہٰذا وہ وجود, اس کو انہوں نے سرکار معاف فرمائے, سرکار سمجھ کے اس وجود کو, اس کو سمجھ لیا اپنے گمان کی اتباع کی, اپنے گمان کی اتباع کی, اور اس وجود کو سمجھ لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ جسم مبارک ہے. اب وہ وجود تو سرکار سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ تو اشتباہی جسم تھا, اشتباہی وجود تھا. پھر وسیم محمد قریشی نے کہا کہ دیکھو جسم کو پلٹ کے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ پلٹ کے دیکھو. وہ کہتے ہیں نا لندن والے کہ سرکار امام مہدی ہیں, اب تو جسم کو پلٹ کے دیکھ لو. پلٹ کے دکھایا کمر پہ, دیکھا کوئی مہر مہدیت نہیں ہے. اور مجھے کہی یہ بات فون پر, تم تو کہتے تھے امام مہدی ہیں, ذلیل و رسوا کراؤ گے ہمیں دنیا میں, ہم نے تو پشت دیکھی ہے, کوئی مہر مہدیت نہیں ہے وہاں پر.
میں نے کہا وہ مہر مہدیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ سرکار کا وجود نہیں ہے، یہ سرکار کا جسم نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ یہ جنازہ ونازہ دعائے مغفرت یہ کر کے اپنا ایمان برباد نہیں کرنا۔ میں نے کہا دعائے مغفرت مت کرنا، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی ایک تصویر حجر اسود میں روز اول سے روز آخر تک اربوں کھربوں انسانوں کی شفاعت کرتی ہے تصویر ان کی۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کو ہر نبی نے چوما ہے، پوری انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے اس ہستی کی ایک تصویر، تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے؟ نہیں مان۔ اب کیا خلاصی ہوگی ان کی؟ یہاں لندن میں بھی رہتے ہیں، گمراہ ہیں لوگ، مانچسٹر میں بھی رہتے ہیں، گمراہ ہیں، بریڈفورڈ میں بھی رہتے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گستاخ لوگ ہیں۔ یا جواب دیں، اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے تو پھر حجر اسود کی تصویر کو چومنا بیکار ہے۔ جس کو خود مغفرت کی ضرورت ہو وہ ہماری شفاعت کیسے کرے گا؟ جس کو تمہاری مغفرت کی ضرورت ہے وہ پوری انسانیت کی شفاعت کیسے کرے گا؟ اور جس کی تصویر پوری انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے اس کے نام کے ساتھ مغفرت لگا کر ان کی گستاخی بھی نہ کرو۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جن کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، لہذا جانی دشمن بن گئے اور ہر طریقے سے مجھے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے اس کو نیست و نابود کر دیں، تباہ اور برباد کر دیں۔ کبھی زہر ملا کے دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے دراصل 27 نومبر کو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہ جس کو کافن میں بند کر کے لے کے گئے ہیں وہ لطیفہ نفس کا ایک جثہ ہے، لطیفہ نفس کا ایک جثہ ہے۔ وہ ہم نے آج سے 24 سال پہلے کہا تھا کہ اگر تم کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو وہ جو تم نے مزار بنایا ہے کھود کے دیکھو اندر کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا اب سرکار مجھے معاف فرمائے لیکن بتانا تو پڑے گا۔ ایک گفتگو میں سرکار نے فرمایا، تم نے سنی ہوگی وہ گفتگو، سرکار نے فرمایا کہ بہت سے فرقے کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا شرک ہے، ان کی قبروں کو چومنا شرک ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اگر تو مزار پہ گیا اس مزار کے اندر ہڈیاں تھیں، مٹی تھی، اس کو چومنا تو واقعی شرک ہے نا۔ اور اگر اس کے اندر نوری مخلوقیں ہیں، اللہ کا نور ہے، تو پھر اللہ کے نور کی تعظیم نہ کرنا شرک ہو گیا نا۔ ولیوں کی قبروں میں ان کی روحیں موجود ہیں، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ عام آدمی کی قبر کو چومنا شرک ہے، عام آدمی کی قبر کے آگے جھکنا شرک ہے، لیکن ولیوں کی قبروں کے آگے اس کے اندر تو مخلوقیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، اس کے آگے جھکنا شرک تھوڑی ہے۔ اب وہ جو کوٹری میں مزار ہے اس کے اندر تو وہ لطیفہ نفس کا جثہ بھی نہیں ہے، اب تم اس کی تعظیم کرتے ہو تو مشرک ہو نا۔ اچھا ایک اور ثبوت، سرکار نے اپنی کتاب میں تریاق قلب میں فرمایا کہ ایک دن ہم گورے لرزہ بنائیں گے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، جس طرح قبر بنانے والے کو گورکن ہے نا، تو گور کہتے ہیں قبر کو، اور گورے لرزاں لرزتی ہوئی قبر۔ کوٹری میں جا کے دیکھو وہ لرز رہی ہے قبر، تو پھر اس کو تعلق نہیں نا سرکار سے۔ پھر وہ قبر کدھر ہے جو لرز رہی ہے؟ وہ قبر نہیں ہے، وہ جسم ہے۔ لرزنے کا مطلب ہے چلتی پھرتی قبر ہے وہ۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بھائی وہ کدھر لرز رہی ہے؟
اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ رکھنا سنبھال کے امانت؟ کون سی امانت؟ رکھنا سنبھال کے امانت، بنائیں گے کبھی گورے لرزاں ہم۔ تو غیبت کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں سرکار یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، اور تشریف لے گئے ہیں تو پورا وجود مبارک کے ساتھ لے گئے ہیں، پورے وجود مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کے بارے میں یہ سوچنا کہ موت واقع ہو گئی ہے، اس سے بڑا کوئی کفر اور شرک اور گستاخی نہیں ہے۔ شروع میں غیبت کے بعد جب میں نے یہ باتیں لوگوں کو کہی کہ سرکار واپس آئیں گے، تو لوگ کہنے لگے ایسے ہی واپس آئیں گے، اتنی بڑی بات؟ منہ بند ہو گئے جب میں نے یہ کہا۔ یہ دوبارہ آنا، جسم سمیت اوپر چلے جانا کون سی بڑی بات ہے سرکار گوھر شاہی کے لیے، جب عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرید بننا ہے وہ اٹھائے گئے اوپر، ان کو اللہ نے جسم سمیت اٹھا لیا۔ مرید کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اگر پیر ایسا کرے تو کیا شک ہے، جو شک کرتا ہے کافر بن جاتا ہے۔ مرید کے ساتھ ہوا نا بھائی۔ قافلہ مہدی تیار کرنے کا حکم مجھے ہے، میں قافلہ مہدی تیار کر رہا ہوں۔ سرکار جب ظاہر ہو جائیں گے یہ فیض نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شک ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد صرف وہ امام مہدی کا ماننے والا ہوگا جو پہلے سے مانتا ہوگا۔ جب وہ اپنی پوری شان سے آئیں گے، پوری قدرت کے ساتھ ظاہر ہوں گے، کس میں مجال ہے انکار کر دے؟ ماننا تو آج ہے، ایمان تو آج کا ماننا ہے۔ جب پوری شان کے ساتھ آئیں گے، جب پوری شان کے ساتھ آئیں گے، اللہ برادری کے چار افراد ان کی پالکی اٹھاتے ہوں گے، چار افراد اللہ برادری کے ان کی پالکی اٹھاتے ہوں گے۔ جب وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو لوگوں کو آسمان میں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ پھر وہ لوگوں کو کہیں گے اے اللہ بتا اپنی مخلوق کو یہ کون ہے؟ بتا اپنی مخلوق کو یہ کون ہے؟ آج کا ماننا ہے، آج کا ماننا ہے۔ ابھی تو چاند پر سرکار گوھر شاہی کا چہرہ نمایاں ہوا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آ رہا ہے کہ جب سرکار گوھر شاہی کے قدمین شریفین نظر آئیں گے، اور وہی منظر ہوگا جو سورہ قلم میں ہے، جس نے اس دنیا میں سر جھکا دیا ہوگا، دوبارہ محشر میں وہی منظر آئے گا۔ یوم یکشف عن ساق، وہ اپنے پیروں سے، اپنی پنڈلیوں سے جامہ اٹھائے گا، وَيُدْعُونَ، اور پکارے گا آؤ الی السجود، پکارے گا آؤ الی السجود فلا یستطیعون، لیکن اس وقت تم میں طاقت نہیں ہوگی، اس وقت تم میں طاقت نہیں ہوگی، جیسے سریا گاڑ دیا ہو۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھوں میں شرمندگی ہوگی اور ذلت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر سجدے کی استطاعت کس کے پاس ہوگی؟ جس نے یہاں موزے اتار کے چوما تھا، وہاں ساق کو چوما، پردہ ہٹا کے، یہاں موزے اتار کے چوما۔ وقد کانوا
یدعون الی السجود، کہ بے شک ان کو بلایا تھا کہ بھئی آؤ سجدہ کرو، وہم سالمون، لیکن وہ جو ہے ان میں کوئی نقص نہیں تھا کہ بھئی ان کی کوئی کمر ٹیڑھی تھی یا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بالکل صحیح سالم تھے وہ، لیکن رب نے اس دن جھکنے کی جو سعادت ہے وہ فراہم نہیں فرمائی، کیونکہ یہاں اس دنیا میں نہیں سر جھکایا نا۔ ایمان کی حقیقت جو سرکار گوہر شاہی سے ملی تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقت کل نہ کہنا کہ بتانے والے نے بتایا نہیں، کل مت کہنا بتانے والے نے بتایا نہیں۔ ایمان کی حقیقت سرکار امام مہدی گوہر شاہی کی نظر میں کیا ہے سن لو۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یونان کے قدیم باسی وہ شور کریں گے کہ سورج میں ہمارے رب کا چہرہ ظاہر ہو گیا ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ سورج میں ہمارا رب ہے۔ فرمایا ان کا پہلے دن یہ ایمان ہوگا کہ وہ امام مہدی کو اپنا رب سمجھیں گے، اور انجمن والوں کو، ذاکرین کو یہ کہا تم کو تو تمہارا قرآن روک لے گا، تم تو ولی مانتے ہو۔ بہترین ایمان یہ ہے جو یونان والوں کا ہوگا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ اب آپ تک یہ میں نے صحیح ایمان کی تشریح پہنچا دی کہ جو ایمان قابل قبول مہدی کو ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں۔ جو ایمان سرکار امام مہدی کو قابل قبول ہے وہ یہ ہے۔ ہاں، لہذا بجائے نام لینے کے کہیں سرکار کو مخاطب کر کے یا ربی، اے میرے رب۔ مرشد بھی رب ہوتا ہے، رب کا مطلب پالنہار ہے، رب کا مطلب خالق نہیں ہے، رب کا مطلب پرورش کرنے والا ہے۔ ایک جسم کی پرورش کرنے والا ہے اور ایک روح کی پرورش کرنے والا ہے، کون بڑا ہے؟ اور پھر رب الارباب کون ہے؟ ان سب کی پرورش کرنے والا جو تمہاری روحوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ چند حقائق ہیں غیبت کے حوالے سے۔ Amra TV, the place to connect with God.